اچھا، جب نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ 7 سال میں نماز کو حکم دینا چاہیے، 10 سال سے مارنے لگ جانا چاہیے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بچے کی وہ کون سی مناسب عمر ہے جب سے تربیت کے طور پر ہم روزہ رکھنے کے لیے کہیں گے، وہ کون سی عمر ہے؟ تو شریعت نے ایسی کوئی عمر متعین نہیں کی ہے کہ اس عمر کو بچہ پہنچ جائے تو تم روزے کا حکم دینے لگو، روزہ رکھوانا شروع کرو، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عام طور سے مناسب عمر 10 سال کی ہے، کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے روزہ رکھوانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ 10 سال کا ہو یا اس سے پہلے کا بچہ ہو، روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھوانا چاہیے۔ ہم روزہ رکھ کر دیکھیں گے ہمارا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں، 6 سال کا ہو یا 7 سال کا ہو، روزہ رکھنے کے لیے ہم روزہ رکھوا کر دیکھیں گے دن کے کس حصے میں وہ بھوک محسوس کر رہا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، کھانے کے لیے تڑپتا ہے، دیکھیں گے۔ اگر ایسی کوئی پیاس، بھوک اور اس طرح کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے، 7 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ روزہ آسانی سے رکھ لے جا رہا ہے، تو ہم اسے روزہ رکھوائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر دقت ہو 6 سال میں، 7 سال میں یا 8 سال میں یا 9 سال میں، تو روزہ نہیں رکھوائیں گے۔ جب سے اس کے لیے آسانی ہو، 6 سے، 7 سے، 8 سے، 9 سے، 10 سے، جب سے بچے کے لیے روزہ رکھنے کی آسانی ہو، تب سے ہمیں بچہ سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ روزہ رکھنے کی جو ہمیں پریکٹس کرتے رہنا، یعنی بچوں کو تربیت کے طور پر روزہ رکھوانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ربیہ بنت معوذ بن افرا ایک انصاری صحابیہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کو ایک انصاری صحابی کو مدینہ کے ارد گرد مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج کے دن جو آدمی روزے سے ہے وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی بغیر کھائے پیے دن گزارے۔ یہ پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو مدینہ کے ارد گرد میں بھیجا۔ وہ صحابی جا کر اعلان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کرتی ہیں، اس کے بعد ہم لوگ روزہ رکھنے لگے اور ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے، اور جب ہم مسجد جاتے تو روئی کے کھلونے بنا لیتے۔ جب یہ بچے، ان بچوں میں سے کوئی بچہ مسجد میں رونے لگتا تو ہم یہی کھلونا دے دیتے تاکہ بچہ ان کھلونے سے بہل جائے اور خاموش ہو جائے۔ تو اس حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسول میں صحابیات اپنے بچوں سے روزہ رکھواتی تھیں، اور صحابیات نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی جایا کرتی تھی، اپنے بچوں کو لے کے جایا کرتے تھے۔ رونے والے بچے بہت چھوٹی عمر کے ہو سکتے ہیں، بہت چھوٹی عمر کے بچے، اور وہ بچے جو کھلونے سے کھیلنے والے ہوں ان کی بھی عمر چھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھوا کر ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے، روزہ اگر رکھ سکتا ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھوائیں گے۔ اگر دن کے کسی حصے میں روزہ توڑنے کے لیے مجبور ہو جائے، چیخنے چلانے لگے، بلکنے لگے، تو ہم روزہ توڑوا دیں گے۔ تو اس کی کوئی خاص عمر متعین نہیں ہے، لیکن عام طور سے 10 سال مناسب عمر ہے۔ 10 سال میں اگر بچہ پہنچ جاتا ہے تو میرے خیال سے ہر بچہ روزہ رکھ سکتا ہے، الا یہ کہ بہت ضعیف ہو یا کوئی اس کے ساتھ عذر ہو۔ تو بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے جس عمر سے بھی روزہ رکھنے کی اسے طاقت ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے پہلے ایک اثر ذکر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک نشہ والے آدمی کو دیکھا کہ روزے کی دنوں میں وہ روزہ نہیں ہے، نشہ کر رہا ہے۔ آپ نے اسے مارا، ضرب لگائی اور کہا تیرا ستیہ ناس ہو، ہمارے گھر کے بچے روزے سے ہیں اور تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ آپ نے پٹائی بھی کی اور اس کو بربادی کی بد دعا دی کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو روزہ کیسے نہیں رکھ رہا، ہمارے گھر کے تو چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں۔ تو حد رسول میں چھوٹے بچے روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی اپنے بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ لیکن شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ 7 سال میں یا 10 سال میں روزہ بچوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ بچوں پر کب فرض ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جائے، اسی ٹائم نماز بھی فرض ہوتی ہے، اسی ٹائم روزہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اور بلوغت کی نشانی ہمیں معلوم ہے، بلوغت کی نشانی لڑکا ہے تو مونچھ داڑھی آ جائے، بغل کے بال آ جائیں، زیر ناف آ جائے، احتلام ہونے لگے، اور لڑکی ہے تو حیض آنے لگے، یا اسے بھی بغل کے بال زیر ناف آ جائیں،
تو یہ سب بلوغت کی نشانی ہے. جب بچے میں یہ اثر، یہ علامت ظاہر ہو جائے، اس وقت بچہ بالغ ہو جاتا ہے. اس وقت ماں باپ کو ضروری طور پر بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے. اب اس میں بہلانے پھسلانے کی بات نہیں، اس میں اب اس کے بعد ضروری طور پر روزہ رکھوانا چاہیے. بلوغت سے پہلے والا مرحلہ ہے کہ اگر بچہ کبھی اپنی مرضی سے روزہ رکھا، کبھی چھوڑ بھی دیا، تو اس میں زور زبردستی نہیں، لیکن تربیت کے طور پر ہمیں ہوش مند بچوں سے اور طاقتور بچوں سے پھر بھی روزہ رکھوانا چاہیے.